बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस दुआ से कि अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता करे, मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि मैथमेटिक्स है क्या और हम इसे क्यों पढ़ते हैं और हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि मैथमेटिक्स है क्या, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके फ़ायदे क्या है और डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, जब हम ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स है क्या और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इस जवाब के साथ साथ हमें ये जवाब भी मिलेगा कि मैथमेटिक्स पढ़ना कैसे चाहिए। मैथमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड मैथमा से निकला है जिसके मायने हैं स्टडी और साइंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह का साइंस, इसके बहुत सारे जवाबात बनाए जा सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ जवाबात रखूँगा आज के इस लेक्चर में। First, mathematics is the science of numbers and calculations. It develops and manufactures shortcut tricks for engineering and its application in daily life. First, मैं आपको एक ट्रू स्टोरी से इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। 19th सेंचुरी है, एक क्लास रूम है और क्लास रूम भी एक छोटे बच्चों का है। क्लास में टीचर भी मौजूद है लेकिन वो आज किसी मजबूरी की वजह से पढ़ा नहीं सकता और इस टीचर की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए क्लास में मौजूद बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब टीचर के जहन में एक ट्रिक आती है, वो सोचता है कि क्यों ना बच्चों को किसी काम में उलझा दिया जाए। वो बच्चों को कहता है कि आप 1 + 2 + 3 अप टू 700 यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके बताएं। ये क्वेश्चन देने के बाद टीचर बड़े इत्मीनान और सुकून से अपनी चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब कुछ ही देर बाद एक बच्चा ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके ले आता है। टीचर हैरान रह जाता है और वो बच्चे से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। बच्चा कहता है कि मैंने इन 100 नेचुरल नंबर्स को तरतीब के साथ ऐड नहीं किया, मैंने एक पैटर्न देखा कि 1 और 100 को अगर ऐड किया जाए तो आता है 101। इसी तरह अगर 2 और 99 को ऐड किया जाए तो आता है 101 और 3 और 98 को ऐड कर दिया जाए तो भी आता है 101। और वो इस तरह पेयर बनाता चला गया। उसने कहा कि आखिरी पेयर जो बना वो था 50 + 51 = 101। इससे उसको पता चला कि 101 के 50 पेयर्स बन रहे हैं, तो उसने 50 और 101 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 5050। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज़ द नेम ऑफ ट्रिक्स, नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। बच्चे की इसी मेथड की वजह से एक फार्मूला भी बना जो आपको नज़र आ रहा है, जो हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस बच्चे का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये बचपन में भी एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था और बड़ा होकर ये बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन बना। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ शेप्स। जैसे ही मैंने शेप्स के नाम लिया आपके माइंड में स्क्वायर आ गया होगा, ट्रायंगल आ गया होगा, सर्कल आ गया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा वाई ट्रायंगल, वाई सर्कल, हम इन शेप्स को क्यों पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स, अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल को मैथमेटिक्स में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि इस पर एक सेपरेट इस चैप्टर को बना दिया गया है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको आप मैट्रिक में भी और फर्दर आप इसको फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सवाल वहीं पर आ जाता है कि वाई ट्रायंगल को हम क्यों पढ़ते हैं? इसके बहुत सारे जवाब बनाए जा सकते हैं। मैं आपके सामने 2 जवाब रखूँगा। ट्रायंगल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। आप ट्रायंगल की मदद से कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं या आप किसी भी पॉलीगॉन को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको किसी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है, किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं, उसके साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, आप उस पॉलीगॉन को ट्रायंगल में कन्वर्ट करें। अगर आपके ट्रायंगल पे ग्रिप है तो फिर आप ट्रायंगल की मदद से उस पॉलीगॉन के एरिया, साइड्स की लेंथ और इंटीरियर एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड आंसर ट्रायंगल को ज़्यादातर यूज़ करने का वो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर। और ये बात आपको द बॉस बेबी मूवी में भी देखने को मिली, ज़रा दोबारा देखें। क्या उस वक्त आपने सोचा कि ट्रायंगल इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन। Among all the polygons, it's triangle that is
रिजिड। तमाम पॉलीगॉन में ये ट्रायंगल है जो रिजिड है। रिजिड का मतलब नॉट विलिंग टू चेंज। आप बहुत सी पॉलीगॉन ले सकते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रोम्बस, स्क्वायर। आप जिस पॉलीगॉन में भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो अपनी शेप चेंज कर देगी, अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं रहेगी। लेकिन वाइड ट्रायंगल है जिसमें आप जितनी भी फोर्स अप्लाई करें वो अपनी शेप को नहीं चेंज करेगी, टूट जाएगी लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। ट्रायंगल की इसी रिजिडिटी की वजह से इसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को रिजिड बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप साइकिल में देख सकते हैं, साइकिल में ट्रायंगल यूज़ है। साइकिल के साथ साथ रेलवे ब्रिज में भी ट्रायंगल का इस्तेमाल है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक टावर्स हैं और आईफल टावर इसकी बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है जिसमें 186 ट्रायंगल्स को यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, अब ट्रायंगल के बाद हम बात करेंगे सर्कल पे। सर्कल के लिए आप खुद नेट पर सर्च कर सकते हैं। मैं आपके लिए 2 सवाल छोड़ता हूँ। वाई डू मोस्ट ओल्ड वर्ल्ड सिटीज़ आर सर्कुलर? पुराने जो सिटीज़ थी उनको सर्कल में क्यों तामीर किया जाता था? और सेकंड के सेवेज गटर्स के जो ढक्कन होते हैं वो सर्कल क्यों होते हैं? अगर आप कहीं पर स्क्वायर या रेक्टेंगल देखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ब्लंडर है। हमेशा सेवेज गटर्स के जो ढक्कन होते हैं वो सर्कल में होने चाहिए। आपने ये सोचना है कि इनको सर्कल में क्यों रखा जाता है। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, 2 फौजें जंग के लिए रवाना हुई और वो एक ऐसे मुकाम पर आकर पहुंची जहां पर दरमियान में रिवर है। एक फ़ौज को अब जंग लड़ने के लिए रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास तोपें नहीं है, जबकि दूसरी फ़ौज के पास तोपें हैं। उन्हें विड्थ ऑफ रिवर दरकार है कि वो तोपों को किस जगह पर प्लेस करके फायर करें कि वो दुश्मन को जाकर हिट करें। इसके लिए उन्हें विड्थ ऑफ रिवर दरकार है। विड्थ ऑफ रिवर जानने के लिए वो अपनी फ़ौज में मौजूद मैथमेटिशियन के पास गए। अब आप सोचेंगे कि मैथमेटिशियन कहाँ से आ गए फ़ौजों में? तो स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में जब बादशाह अपनी फ़ौज के साथ जंग के लिए रवाना होते थे तो वो तबीब और हकीम के साथ साथ मैथमेटिशियन को भी रखते थे। तबीबों और हकीमों का काम तो जो फ़ौजी ज़ख्मी हो जाए उनका इलाज करना था। मैथमेटिशियंस का काम ये होता था कि जितने सोर्सेज हैं, यानी आदमी जितने भी फ़ौजी हैं, जितने राशन और असलहा को देख कर उन्हें बादशाह सलामत को ये बताना होता था कि हम कब तक और कितने टाइम तक फ़ौज में सरवाइव कर सकते हैं, इस जंग में सरवाइव कर सकते हैं। बहरहाल वो मैथमेटिशियन के पास गए और ये सारा मसला मैथमेटिशियन के पास जाकर रखा। मैथमेटिशियन ने कुछ देर सोचा और उसने कहा कोई मसला ही नहीं। वो रिवर के पास आकर खड़ा हो गया। उसने रिवर की दूसरी जानिब एक ट्री को रेफरेंस बनाया और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने रिवर के साथ साथ चलना स्टार्ट किया और कुछ कदम चलने के बाद उसने वहाँ पर कोई भी निशानी या आप कहें कोई भी बंदा खड़ा कर दिया या कोई पोल उसने खड़ा कर दिया निशानी के लिए। अब जितने कदम वो चला था उतने ही कदम वो उस जहाँ पर निशानी रखी थी उतने ही कदम वो उससे आगे चला और वहाँ पर भी उसने एक निशानी रख दी और उसके बाद वो रिवर के परपेंडिकुलर उसने चलना स्टार्ट कर दिया। और वो इतना परपेंडिकुलर चला कि जब वो ट्री और जो बंदा उसने पहले रखा था, जो भी निशानी उसने रखी थी, वो एक ही लाइन में आ जाए। जब वो एक ही लाइन में आ गए तो उसने कहा कि यही विड्थ ऑफ रिवर है और ये विड्थ ऑफ रिवर आ गई। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे आई? स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं जिनके एंगल 90 डिग्री है और आपको ये 2 साइड्स भी मालूम है कि 2 साइड्स इक्वल हैं और ये 2 एंगल भी इक्वल हैं। अब एक पोस्टुलेट आपने पढ़ा, ये 2 साइड्स इक्वल और 2 एंगल्स इक्वल, यानी एंगल साइड एंगल के रेफरेंस से ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और इन 2 ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट होने से मुराद ये है कि हमारे पास ये विड्थ ऑफ रिवर आ चुकी। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ
کریکٹنگ اینڈ ایجوکیٹنگ آور انٹویشن، یعنی میتھمیٹکس ہماری انٹویشن کو، ہماری کامن سینس کو کریکٹ بھی کرتی ہے اور ایجوکیٹ بھی کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس فرض کریں آپ کو اپنی فیملی کو پیزا کھلانے کا دل چاہا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پیزا مختلف سائزز میں آتے ہیں، اسمال، میڈیم، لارج، ایکسٹرا لارج، اور بعض اوقات ان سائزز کو انچز میں بھی میئر کیا جاتا ہے، جیسے 8 انچز ڈائیمیٹر پیزا، 16 انچز ڈائیمیٹر پیزا۔ فرض کریں آپ کو اپنی فیملی کو 16 انچز ڈائیمیٹر کا ایک پیزا کھلانے کو جی چاہا۔ اب آپ شاپ پر گئے، آپ نے 16 انچز ڈائیمیٹر کا ایک پیزا ڈیمانڈ کیا، لیکن وہاں پر جا کر آپ کو معلوم ہوا کہ 16 انچز ڈائیمیٹر کے جو پیزا تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تب آپ کی انٹویشن نے کہا کہ 8 انچز ڈائیمیٹر کے 2 اگر میں پیزا لے لوں تو وہ 16 انچز ڈائیمیٹر کے پیزا کے ایکول ہو جائیں گے، یعنی آپ نے کہا کہ 8 + 8 = 16، تو 8 انچز ڈائیمیٹر کے 2 پیزا 16 انچز ڈائیمیٹر کے ایک پیزا کے ایکول ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جہاں پر آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پیزا ایک 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے اور 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ کا والیوم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پیزا ہے یہ میتھمیٹیکل کس شیپ سے ریزمبل کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ساتھ کہیں گے کہ پیزا سرکل سے ریزمبل کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، پکچر میں اس کو 2 ڈائمینشنل دکھایا گیا ہے۔ 3 ڈائمینشنل کنسیڈر کیا جائے تو پیزا میتھمیٹیکل سلنڈریکل شیپ سے ریزمبل کرتا ہے، یعنی یہ سلنڈریکل آبجیکٹ ہے، اور سلنڈریکل آبجیکٹ کا ہمیشہ والیوم کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور سلنڈریکل آبجیکٹ کے والیوم کا فارمولا ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اپنی اسمال کلاسز میں، وہ ہوتا ہے πr²h۔ یعنی اگر آپ نے 16 انچز ڈائیمیٹر کے پیزا لینے ہیں تو آپ کو اس کا ڈائیمیٹر نہیں، آپ کو اس کا والیوم کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ اس فارمولا کو یاد کرنے کی ایک شارٹ کٹ ٹرک بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ π/z، پائے یعنی پائے جیسے سمبل ہے π/z، اگر z ہو جائے ریڈیس اور a ہو جائے ایریا ہائٹ تو پھر یہ ہو جائے گا πz²a۔ ایک اور پائے کے بارے میں بھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں۔ پائے جو ہے اس کی ویلیو آپ کو معلوم ہے 3.1415 up to so on۔ اگر آپ اس ویلیو کو مرر پر ریفلیکٹ کریں تو آپ کے پاس پائے لکھا ہوا آ جائے گا، آپ دیکھیں۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے پیزا کا۔ اگر ہم والیوم فائنڈ کریں 16 انچز ڈائیمیٹر والے پیزا کا تو وہ آتا ہے اس فارمولے میں، اگر ہم ویلیوز پٹ کریں تو وہ آتا ہے 64πh، اور اگر ہم 8 انچز ڈائیمیٹر والے پیزا کا والیوم فائنڈ کریں تو وہ آتا ہے 16πh۔ اب آپ نے سوچا، آپ کی انٹویشن نے آپ کو گائیڈ کیا کہ 8 + 8 = 16، یعنی 16πh + 16πh = 64πh ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں آتا، یہ اس کے ہاف کے ایکول ہے۔ یعنی اگر آپ 8 انچز ڈائیمیٹر والے 2 پیزا لیتے ہیں تو وہ 16 انچز ڈائیمیٹر کے ہاف کے ایکول ہوں گے، یعنی 8 + 8 = 16 انچز ڈائیمیٹر۔ اگر آپ نے 16 انچز ڈائیمیٹر کے پیزا کے ایکول کی اماؤنٹ خریدنی ہے تو آپ کو 8 انچز ڈائیمیٹر کے پیزا کے 4 پیزا آپ کو خریدنے پڑیں گے۔ اسٹوڈنٹس، دیکھا آپ نے کہ آپ کی انٹویشن، آپ کی کامن سینس آپ کو رونگ گائیڈ کر رہی تھی۔ میتھمیٹکس نے آپ کی انٹویشن کو کریکٹ بھی کیا اور ایجوکیٹ بھی کیا۔ اسٹوڈنٹس، ایک اور ٹرو سٹوری سے آپ کو اس انٹویشن کے رونگ ہونے کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، کہا جاتا ہے کہ یہ جو شطرنج ہے، چیس بورڈ، اس کو ایک میتھمیٹیشین نے ڈیزائن کیا، اس کو یہ کھیل ایک میتھمیٹیشین نے بنایا۔ اس دور میں جب میتھمیٹیشین نے یہ کھیل بنایا تو وہ یہ کھیل لے کر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا اور اس نے اس کھیل کے اصولوں کے بارے میں، رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں بادشاہ کو بتایا، اور کہا کہ اگر آپ یہ کھیل کھیلیں گے تو اس سے آپ کی حکمت عملی بڑھتی جائے گی، آپ کی جو پاور ہے، ذہن کی پاور، وہ آپ انٹیلیجنٹ ہوتے چلے جائیں گے، جس سے آپ فیصلے اچھے طریقے سے لیں گے۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور اس نے میتھمیٹیشین سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس دور میں جب بادشاہ سلامت خوش ہوتے تھے تو وہ بڑے انعام و کرام سے نوازتے تھے۔ میتھمیٹیشین نے کہا نہیں، رہنے دیجیے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن بادشاہ سلامت نے پھر اس سے کہا کہ میرے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں، تم مانگو کیا مانگتے ہو۔ میتھمیٹیشین نے کہا کہ میں پھر اپنے کھیل کے ریفرنس سے ہی کچھ مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ شطرنج میں 64 خانے ہوتے ہیں، آپ چاول کا ایک دانہ ایک خانے میں رکھیں اور اگلے خانے میں 2، پھر اس سے اگلے خانے میں 4، اور اس طرح آپ
چاولوں کی اماؤنٹ بڑھاتے چلے جائیں اور 64 خانے تک جتنی اماؤنٹ چاولوں کی آتی ہے وہ آپ مجھے دے دیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ تم نے مانگا بھی تو کیا، میرے پاس انعام ہو، تم ہیرے جواہرات مانگ سکتے تھے، اور تم نے مانگا بھی تو صرف چاول، اور وہ بھی دانوں کی اماؤنٹ میں۔ اسٹوڈنٹس، جہاں پر بادشاہ کی انٹویشن نے اسے رونگ گائیڈ کیا۔ اب بادشاہ نے اپنے خزانچی کو بڑے غرور سے بلایا اور کہا کہ یہ چاولوں کی اماؤنٹ گنو اور جتنی آتی ہے اتنی میتھمیٹیشین کو دو اور اسے فارغ کرو۔ اب خزانچی بیٹھا اور اس نے یہاں چاولوں کی اماؤنٹ کو گننے سٹارٹ کر دیا، اور کافی ٹائم اس کو لگا یہ کام کرنے میں، اور جب ٹائم اس نے یہ سارے گن کے بادشاہ سلامت کے پاس وہ لے کر گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے کہ یہ میتھمیٹیشین کو دینا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ آئیے میں آپ کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کتنی کوئی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر سم جو ہے S = سم ہے 1 + 2 + 4 + 8 up to so on چلتا چلا جا رہا ہے، اور 64 خانے تک آپ دیکھیں کتنی کوئی ہیوج اماؤنٹ آئی ہے۔ اس سم کو میں 2 کی پاور میں بھی لکھ سکتا ہوں، 2 پاور 0 + 2 پاور 1 + 2 پاور 2 up to so on 2 پاور 63 تک، اور اگر میں اسی ایکویژن کو 2 سے ملٹیپلائی کر دوں لیفٹ سائڈ پر بھی اور رائٹ سائڈ پر بھی تو یہ ہو جائے گا 2s = 2 پاور 1 + 2 پاور 2 + 2 پاور 3 up to so on 2 پاور 64۔ اگر میں اب یہ سیکنڈ اور تھرڈ والی جو دو ایکویژنز آئی ہیں ان دونوں کو آپس میں سبٹریکٹ کر دوں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2s - s = 2 پاور 64 - 1، اور یہ آ جائے گا s = 2 پاور 64 - 1۔ اب اس کو میں اگر ایکسپینڈ کر کے دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے، اور اگر اس کا ویٹ کیا جائے تو یہ اتنے میٹرک ٹنز آ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کتنی کی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے کہ 2010 میں پورے ورلڈ میں جتنی رائس کی پروڈکشن ہوئی تھی یہ اس کا 1000 ٹائم ہے، یعنی پورے ورلڈ میں 2010 میں پورے ورلڈ میں جتنی رائس کی پروڈکشن ہوئی تھی یہ اماؤنٹ اس پروڈکشن سے 1000 ٹائم گریٹر تھی۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اب اس کہانی کے 3 اینڈ بتائے جاتے ہیں۔ پہلا اینڈ کہ بادشاہ کو لگا کہ میتھمیٹیشین نے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنے جو گارڈ تھے اس کو بلایا اور اس کا سر قلم کروا دیا۔ دوسرا اینڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کو میتھمیٹیشین کی ذہانت کا اندازہ ہوا، وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے میتھمیٹیشین کو اپنا خاص خزانچی رکھ دیا۔ اور تیسرا اینڈ جو اس کہانی کا بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کو میتھمیٹیشین کی ذہانت پر بہت ناز ہوا، اس نے اپنی بادشاہت اس کے حوالے کر دی، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کی انٹویشن نے اسے مس لیڈ کیا، اسے مس گائیڈ کیا، لیکن میتھمیٹکس نے اسے کریکٹ کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، میتھمیٹکس از دا سائنس آف کریٹیکل تھنکنگ۔ میتھمیٹکس آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتی ہے۔ اگین میں ایک ٹرو اسٹوری سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ورلڈ وار 2 ہے اور ایئر کرافٹس جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی دشمن بھی ان ایئر کرافٹ پر فائرنگ کرتے جس کی وجہ سے بہت سے ایئر کرافٹس گر جاتے، واپس نہیں آتے، اور بہت ہی کم تعداد میں ایئر کرافٹس واپس آتے۔ اب جو ایئر فورس کے انجینئرز تھے ان کو ایسے ایئر کرافٹس جو کہ واپس آ رہے تھے بلٹس لگنے کے بعد ان کو ریپیئر کرنے میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا اور بجٹ کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھتی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک شیلڈ تیار کر کے ان ایئر کرافٹ پر لگائی جائے جس سے ان کا ٹائم بھی بچے اور بجٹ کاسٹ بھی کم ہو۔ فائنلی انہوں نے ایک شیلڈ تیار کر لی اور جو ایئر کرافٹس بلٹس لگنے کے بعد واپس آ رہے تھے انہوں نے ان ایئر کرافٹس پر شیلڈ لگائی۔ اب چونکہ وہ شیلڈ جو انہوں نے بلڈ کی تھی ایئر کرافٹس کے لیے وہ شیلڈ بہت ہیوی تھی، اس شیلڈ کے لگنے کی وجہ سے جو ایئر کرافٹس تھے وہ جب جنگ کے لیے دوبارہ روانہ ہوتے تو جو انجینئرز تھے انہوں نے دیکھا کہ اس شیلڈ کے لگنے کی وجہ سے ایئر کرافٹس کی سپیڈ بھی بہت کم ہوگی اور فیول کاسٹ بھی بہت بڑھتا گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئے انجینئرز، وہ یہ مسئلہ لے کر اپنے ٹیم میں موجود ایک میتھمیٹیشین ابراہم والڈ کے پاس گئے۔ اب انہوں نے وہ سارا مسئلہ اس میتھمیٹیشین کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ آپ بجائے کہ پوری شیلڈ بنائیں
آپ ایک اسپیسیفک ایریا میں چھوٹی سی شیلڈ بنا کر لگا دیں۔ اس نے کہا، اس میتھمیٹیشین نے کہا کہ جہاں جس ایریا میں بلٹس نہیں لگی آپ اس ایریا میں ایک شیلڈ بلڈ کر کے لگائیں، بجائے کہ آپ پورے ایئر کرافٹ پر شیلڈ لگائیں۔ اس ایریا پہ شیلڈ لگانے کی وجہ سے میتھمیٹیشین نے کہا کہ وہ ایئر کرافٹ جو گر گئے ہیں وہ بھی واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جو سائنٹسٹ تھے، جو انجینئرس تھے ایئر فورس کے، ان کو یہ بات ویلڈ لگی اور انہوں نے ایک اسمال شیلڈ جو ہے وہ اس اسپیسیفک ایریا میں بلڈ کر کے لگا دی، اور واقعی جو ایئر کرافٹ گر گئے تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے۔ اب اسٹوڈنٹس، یہاں پر میتھمیٹیشین نے جو شیلڈ جس ایریا میں کہی تھی، یہ مین ایریا ہوتا ہے ایئر کرافٹ کا۔ اگر جہاں پر بلٹ لگ جائے تو ایئر کرافٹ کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ اب آپ کو کہیں گے کہ یہ میتھمیٹیشین کو کیسے پتا، میتھمیٹیشین کے مائنڈ میں کیوں نہیں آئی، انجینئرس کے مائنڈ میں یہ بات کیوں آئی، میتھمیٹیشین کے مائنڈ میں کیوں آئی اور انجینئرس کے مائنڈ میں کیوں نہیں آئی؟ اسٹوڈنٹس، اب جیسے جم میں آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں، وہ ایکسرسائزز آپ کے باڈی کے مسلس کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ اب جو میتھمیٹکس میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ آپ کے باڈی کے مسلس کو نہیں، وہ آپ کے برین کے مسلس کو اسٹرانگ کرتی ہیں۔ جب آپ میتھمیٹکس بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو میتھمیٹکس پریکٹس کرنے کی وجہ سے آپ کے برین کے مسلس بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں ایسے نئے نئے خیالات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میتھمیٹکس از دا سائنس آف کریٹیکل تھنکنگ۔ جتنا آپ میتھمیٹکس کو سولو کریں گے اتنا ہی آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے برین کو شارپ کرتے چلے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، فرام بوائلنگ این ایگ ٹو بلڈ اے اسپیس شٹل، میتھمیٹکس از آلویز دیئر۔ اب آپ سوچیں گے کہ اسپیس شٹل ایک راکٹ کو بلڈ کرنے میں تو میتھمیٹکس انوالو ہے، بوائلنگ این ایگ اس میں میتھمیٹکس کہاں سے آئی؟ اسٹوڈنٹس، ابھی اس لیکچر کے بعد آپ ایک ایکٹیویٹی کریں، آپ ایک ایگ لیں، آپ نے کسی سے کوئی پوچھنا نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو گوگل کرنا ہے۔ آپ ایک ایگ لے لیں اور اس کو بوائل کریں۔ آپ نے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کی شیپ کچھ اس طرح سے نظر آ جائے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میتھمیٹکس انوالو ہے یا نہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، لاسٹ میں میتھمیٹکس کی وہ ڈیفینیشن جو ہماری بکس نہیں لکھتی، لیکن ماڈرن میتھمیٹکس اس کو بہت زیادہ فالو کر رہی ہے، اور وہ ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: میتھمیٹکس از دا سائنس آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریشیٹنگ بیوٹیز آف Allah's creation. It helps you getting closer to Allah as Allah is the greatest mathematician. Thank you and Allah Hafiz.